یہ شخص مجھے کم تنخواہ دے رہا ہے اور اس میں سے پیسے بھی کاٹ رہا ہے. اگر کوئی ایسا کر رہا ہے تو یہ جملہ اپنے ذہن میں بٹھا لیں. هذا شخص يعطيني راتب اقل ويقسم اہم ہے. ایک شخص مجھے تنگ کر رہا ہے، میں اس کی شکایت لگانا چاہتا ہوں. تو رائے میں بولیں گے فی واحد مزعجنی ابغى اقدم عليه شکوہ. There is someone bothering me. I want to file a complaint against him. یہ شخص مجھ سے جھوٹ بول رہا ہے اور مجھے روزانہ تنگ کرتا ہے. هذا الشخص يكذب علي ويزعجني كل يوم. هذا الشخص اخذ مني فلوس الفیزا، یعنی کہ ویزے کے پیسے اس نے میرے سے لیے ہیں. اخذ منی مجھ سے لیے ہیں. مع ان فیزتی كانت مجانیہ. مع ان لیکن جو فیزا تھا میرا ویزا کانت مجانیہ یعنی کہ فری کا ویزا تھا. مجانن بولتے ہیں. نہیں مجھے ایک بات بتاؤ، اتنا مہنگا ویزا لے کر عرب میں چلے گئے، عرب کیا آپ کو سینے سے لگائیں گے یا تھال میں ڈالر رکھ کر یا ریال رکھ کر آپ کو دیں گے اور گلے سے لگائیں گے آؤ ہم تو آپ کے انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے، اللہ خلی خود فلوسک کو روح بلادک. نہیں بھائی ایسا نہیں ہے. حقیقت میں آ جاؤ اور ٹائم سے پہلے کچھ بن جاؤ. بننے سے مراد کچھ سیکھ جاؤ. ٹھیک ہے. میرے اتنے سارے لیکچر میں نے کبھی بھی آپ لوگوں کو یہ نہیں کہا کہ معاملہ تب خراب ہوتے ہیں جب آپ کے پاس کچھ شکوے شکایت ہوں اور آپ اپنے کفیل یا مدیر سے کہنا چاہتے ہوں اور آپ کہہ نہ پائیں کیونکہ عربک نہیں آتی آپ کو. تو اس لیے میں نے آج کی ویڈیو کا جو ٹاپک بنایا ہے شکوے شکایات. یہ میرا ویزا نہیں دے رہا، یہ میرا ویزا لے گیا ہے، پیسے کھا گیا ہے، پیسے نہیں دے رہا، اس نے میرے ساتھ لڑائی کی ہے، میرا قصور نہیں ہے، لڑائی اسی نے پہلے سٹارٹ کی تھی، پھر بعد میں یہ ہوا وہ ہوا. تو یہ تمام باتیں جتنی بھی ہیں آج میں عربک میں تسلی کے ساتھ آپ لوگوں کے لیے ایک کنٹینٹ تیار کر کے آیا ہوں جو کہ بہت ہی زبردست ہے. اکثر مجھے واٹس ایپ پہ میسج آتے ہیں سر اس کا مطلب بتا دیں، فلانا میرا پیسے کھا گیا ہے تو میں کیسے اس سے بات کروں، مجھے سمجھ نہیں آتی. اور لٹرلی یقین کریں عربیوں کے سامنے میں نے ان کے عمالوں کو دیکھا ہے جو کہ حق پر ہوتے ہوئے بھی نہیں بتا پاتے کہ ہم حق پر ہیں. تو اپنے حق پر ڈٹے رہنا اور آگے بیان نہ کر سکنا، اس سے بڑی بے بسی کیا ہو سکتی ہے. تو چلیں آج کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں اور اپنے شکایات جو ہے وہ ختم کرتے ہیں. سب سے پہلا جملہ ہے مجھے ملازم کے خلاف شکایت کرنی ہے. اس کو عربی میں کیسے بولیں گے؟ ہم بولیں گے ابغى اقدم شکوى على موظف. اب ایک ایک لفظ کا میں مطلب بتاؤں گا، آپ کہیں گے پتہ نہیں یہ کون سی عربی بول رہا ہے. ابغى میں چاہتا ہوں، اقدم یعنی کہ آگے کرنا، جدام ہم بولتے رہتے ہیں نا، اقدم آگے کرنا بھیجنا. شکوى شکایت کو بولتے ہیں. على موظف یعنی کہ ملازم کی، امپلائی کی. ٹھیک ہے. ابغى اقدم شکوى على موظف، مجھے ملازم کی شکایت کرنی ہے. تو انگلش میں بولیں گے I want to file a complaint against the employee. اب جیسے بات کرنے کا جو سٹارٹ میں جو انداز ہوتا ہے، ہم بولتے ہیں کیا میں شکایت درج کروا سکتا ہوں. تو اس کو عربی میں کیسے بولیں گے اقدر، کیا میں کر سکتا ہوں، اقدم شکوہ یعنی کہ کمپلیٹ درج کر سکتا ہوں یا آگے بھیج سکتا ہوں. ٹھیک ہے. اقدم شکوہ، کیا میں شکایت آگے بھیج سکتا ہوں یا درج کروا سکتا ہوں. کین آئی فائل اے کمپلینٹ. اچھا سب سے پہلے ہم پروسیس پوچھیں گے کہ یہاں پر شکایت کیسے درج کی جاتی ہے. اس کو عربی میں بولیں گے کیف اقدم شکوہ ہنا. کتنا آسان لفظ ہے، کیف اقدم شکوہ ہنا، کہ میں یہاں پر کیسے کمپلینٹ درج کروا سکتا ہوں. ٹھیک ہے. تو انگلش میں بولیں گے ہاؤ ڈو آئی فائل اے کمپلینٹ ہیئر. اس کے علاوہ اگر آپ کے ذہن میں کچھ اور بھی سوالات گھوم رہے ہیں تو آپ کمنٹس کے ذریعے ہم سے پوچھ سکتے ہیں، کیونکہ یہ چھوٹی سی ویڈیو ہوتی ہے، اس میں کتنا کچھ میں ایڈ کر لوں گا. ٹھیک ہے. جو میرے ذہن میں آتا ہے میں آپ لوگوں کے لیے تیار کر دیتا ہوں، لیکن جو چیز آپ کو سمجھ نہیں آتی آپ کمنٹ سے پوچھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. کمنٹس کے ذریعے میں شکایت درج کرنے کے اقدامات جاننا چاہتا ہوں، یعنی کہ جو پروسیس ہے وہاں کا جو سٹیپس ہیں وہ میں جاننا چاہتا ہوں. تو اس بارے میں بولیں گے ابغى اعرف، میں جاننا چاہتا ہوں خطوات تقدیم الشکوہ. خطوات یعنی کہ جو سٹیپس ہیں. ٹھیک ہے. تقدیم درج کرنے کے، شکوہ یعنی کہ کمپلینٹ. ٹھیک ہے. I want to know the steps to file a complaint. آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں، اگر آپ کو نہیں پتا تو میں بتا دیتا ہوں. اگر آپ نے پی ڈی ایف بک جو کہ میں نے آپ لوگوں کے لیے تیار کی ہے، جس میں یہ تمام جملے ہیں جو کہ میں آپ لوگوں کو سکھا رہا ہوں، نہیں خریدی تو اس کو خرید کر اس سے فائدہ اٹھائیں، کیونکہ اس بک میں ہر وہ جملے ہیں جو کہ آپ لوگوں کی ضرورت ہیں. جو بھی کام آپ عرب میں کر رہے ہیں اس کے ہر ٹاپک پر میں نے یہ بک بنائی ہے. جملے بھی ہیں، ووکیبلری بھی ہے، اور بہت کچھ ایسا ہے جو کہ آپ سیکھ کر آپ عربک بول سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ آن لائن عربک سیکھنا چاہتے ہیں اور ابھی تک آپ کو عربک بولنا نہیں آتی، سمجھ آ جاتی ہے، تو اس کے لیے ہم آن لائن کلاسز بھی دیتے ہیں جس میں آپ کو عربی جملے بلوائے جاتے ہیں، پریکٹس کرائی جاتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ صرف پڑھا کر نکل گئے، ہم بلواتے ہیں، ٹیسٹ لیتے ہیں، مشقیں کرواتے ہیں تاکہ آپ عربی فلوئنسی کے ساتھ بول سکیں. تو مزید ڈیٹیلز جاننے کے لیے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کریں. مزید ڈیٹیلز آپ لوگوں کو کر دی جائیں گی واٹس ایپ. ٹھیک ہے. تو چلے اب ہم آگے بڑھتے ہیں. اچھا ایسے ہی دماغ میں خیال آ جاتا ہے کیا شکایت درج کرنے کی کوئی فیس لگتی ہے؟ ایک سمپل سا ایک سوال ہے. فی رسوم علی تقدیم الشکوہ. فی رسوم یعنی کہ کوئی فیس ہے، رسوم فیس کو کہا جاتا ہے. اب یہ ووکیبلری بھی اپنے دماغ میں رکھیں. ٹھیک ہے نا. رسوم کس کو کہتے ہیں، شکوہ کس کو کہتے ہیں، یہ چلیں اپنے ذہن میں پلے باندھ لیں. فی رسوم علی تقدیم الشکوہ یعنی کہ کیا کوئی فیس پے کرنی پڑے گی شکایت درج کرنے کی.
is there a fee for filing a complaint? پھر آگے بڑھتے ہیں، میں نے شکایت درج کرائی لیکن جواب نہیں آیا. اگر کوئی کمپلینٹ آپ نے درج کرائی ہے کسی ادارے میں تو اس کا جواب نہیں آیا تو آپ عربی میں بولیں گے قدمت شکوہ وما احد رد علی. وما احد کوئی بھی نہیں، رد مطلب جواب دینا، ٹھیک ہے نا، رپلائی کرنا، علی یعنی کہ مجھے، قدمت شکوہ ولا احد وما احد رد علی یعنی کہ کسی نے مجھے رپلائی نہیں دیا، جواب نہیں دیا. I filed a complaint but no one responded. سروس کے خلاف شکایت درج کرانا ضروری تھا، ٹھیک ہے. کوئی سروس ایسی ہے جو آپ کو پسند نہیں ہے اور آپ نے کمپلینٹ درج کرائی ہے، کان لازم اقدم شکوہ علی الخدمہ. خدمہ سروس کو کہتے ہیں. کان پاسٹ کا سینٹنس آ گیا، ٹھیک ہے. لازم یعنی کہ ضروری تھا، اقدم درج کرنا، شکوہ کمپلینٹ کو کہتے ہیں، علی الخدمہ یعنی کہ سروس کے متعلق، ٹھیک ہے. فائلنگ a complaint against the service was necessary. necessary یعنی کہ لازم. میں کہاں شکایت درج کروا سکتا ہوں؟ اب جگہ کا نہیں پتا تو آپ کہیں گے وین اقدر اقدم شکوہ، وین اقدر اقدم شکوہ، ویئر کین آئی فائل اے کمپلینٹ، ٹھیک ہے. اس سے آگے کا جملہ ہے شکایت درج کرانا میرا بطور صارف حق ہے، ٹھیک ہے نا. جیسے میں ایک یوزر ہوں تو میرا یہ حق ہے. تو اس کو عربی میں بولیں گے تقدیم الشکوہ حقی. کم مستحلق، کم مستحلق، کم مستحلق یعنی کہ یہ میرا حق تھا، میرا رائٹ تھا. فائلنگ اے کمپلینٹ از مائی رائٹ ایز اے کسٹمر، ٹھیک ہے. صارف بولتے ہیں کسٹمر کو، ٹھیک ہے. ویسے اردو میں بھی صارف ہی کہا جاتا ہے، آپ لوگوں کو پتا ہے. شکایت کامیابی سے درج کر دی گئی ہے تو عربی بولیں گے کم. کم کا مطلب یعنی کہ ایوری تھنگ از اوکے، ڈن. تقدیم الشکوہ بنجاح، بنجاح یعنی کہ سکسیسفلی، بنجاح بولتے ہیں سکسیسفلی، ٹھیک ہے. تقدیم الشکوہ یعنی کہ جو کمپلینٹ کا جو درج کرنا ہے وہ سکسیسفل ہو چکا ہے، ٹھیک ہے. دی کمپلینٹ ہیز بین سکسیسفلی فائلڈ. جی تو آگے کا جملہ تھوڑا سا طویل ہے، اگر آپ ووکیبلری آپ کو نہیں آتی تو یہ آپ لوگوں کے لیے بہت اہم ہونے والا ہے. میں نے اس سے بات کی لیکن وہ نہیں سنتا، ٹھیک ہے. میں کیا کروں اللہ کی قسم، ٹھیک ہے. قسم بھی اٹھا رہے ہیں اور سچائی بھی بتا رہے ہیں تو عربی میں بولیں گے انا کلمتو، میں نے اس کو بتایا ہے، بس هو ما يسمع الكلام، بس وہ میری بات ہی نہیں سن رہا. ايش اسوي بالله یعنی کہ قسم سے میں کیا کروں. I spoke to him but he does not listen. What should I do honestly? کیا خیال ہے اگر کوئی آپ کی بات نہ سنے، ٹھیک ہے نا. یہ اس کو درد دلانے کے لیے یہ جملہ ہے. ايش رائق، کیا کہتے ہو، کیا تمہاری رائے ہے یا تمہارا کیا خیال ہے. لو واحد ما يسمع کلامک، کہ کوئی آپ کی بات ہی نہ سنے، بات ہی نہ مانے، ٹھیک ہے. What do you think if someone does not listen to you? اچھا آگے کا جملہ بڑا اہم ہے. ایک شخص مجھے تنگ کر رہا ہے، میں اس کی شکایت لگانا چاہتا ہوں تو عربی میں بولیں گے فی واحد مزعجنی ابغى اقدم علیہ شکوہ، ٹھیک ہے. فی واحد کوئی ہے، مزعجنی مجھے تنگ کر رہا ہے، چھیڑ رہا ہے، ذلیل کر رہا ہے، ابغى اقدم میں آگے بھیجنا چاہتا ہوں، درج کرانا چاہتا ہوں، علیہ شکوہ اس کی کمپلینٹ، ٹھیک ہے. There is someone bothering me, I want to file a complaint against him. یہ شخص مجھ سے جھوٹ بول رہا ہے اور مجھے روزانہ تنگ کرتا ہے. هذا الشخص يكذب علي ويزعجني كل يوم. هذا شخص یہ بندہ یکذب کذاب جھوٹے کو کہتے ہیں. یکذب یعنی کہ جھوٹ بول رہا ہے، علی ویزعجنی اور مجھے تنگ کرتا ہے، ذلیل کرتا ہے، کل یوم یعنی کہ ڈیلی بیسس پر. This person is lying to me and bothers me every day. میں نے اس کے ساتھ جو معاہدہ کیا تھا آج یہ اس بات سے مکر رہا ہے. کوئی عربی جس نے آپ کے ساتھ کوئی جو ہے معاہدہ کیا ہے اور وہ توڑ رہا ہے تو آپ اس کو عربی میں بولیں گے انا عملت اتفاق معاه. میں نے اس کے ساتھ جو ہے کوئی چیز کا اتفاق کیا ہے. انا عملت معاه میں نے اس کے ساتھ کوئی معاہدہ کیا ہے. اليوم ہوا يتراجع عن كلامه. يتراجع یعنی کہ ہٹ رہا ہے، پیچھے ہٹ رہا ہے اپنی بات سے. I made an agreement with him today, he is backing out of it. یہ شخص مجھے کم تنخواہ دے رہا ہے اور اس میں سے پیسے بھی کاٹ رہا ہے. اگر کوئی ایسا کر رہا ہے تو یہ جملہ اپنے ذہن میں بٹھا لیں. هذا الشخص يعطيني راتب اقل ويقسم منها، ويقسم منها یعنی کہ یہ شخص پیسے بھی کاٹ رہا ہے اور تنخواہ میں سے مطلب پیسے بھی کم دے رہا ہے، ٹھیک ہے. This person is giving me a lower salary and deducting money from it. یہ شخص ویزے کے پیسے مجھ سے لے چکا ہے جبکہ میرا ویزا مفت کا تھا، ٹھیک ہے. کچھ ویزے مفت بھی نکلتے ہیں کمپنیوں کے تو یہ کمپلینٹ درج کرنے کے لیے بڑا ہی موزوں جملہ ہے. هذا الشخص اخذ مني فلوس الفیزا یعنی کہ ویزے کے پیسے اس نے میرے سے لیے ہیں. اخذ مني مجھ سے لیے ہیں. مع ان فیزتی كانت مجانیہ، مع ان لیکن جو فیزا تھا میرا فیزتی میرا ویزا کانت مجانیہ یعنی کہ فری کا ویزا تھا. مجانن بولتے ہیں فری کا. This person has taken the visa money from me while my visa was free. یہ شخص مجھے دھمکی دیتا ہے کہ یہ میرا ویزا ختم کر دے گا، ٹھیک ہے. اب آپ کو وہ بلیک میل کر رہا ہے تو آپ بولیں گے هذا الشخص يهددني
ان راح یلغا فیزتی، یلغی فیزتی، یلغی کا مطلب ہوتا ہے کینسل کرنا، فیزتی یعنی کہ میرا ویزا، میں غریب آدمی ہوں، مجھ پر یہ ظلم مت کریں، آپ مہربانی کریں، یہ اب ریکویسٹ کرنے والا جملہ ہے، انا انسان فقیر یعنی کہ میں ایک غریب آدمی ہوں، ٹھیک ہے، لا تظلمونی، لا تظلمونی، لا تظلمونی یعنی کہ مجھ پر ظلم مت کرو، من فضلکم یعنی کہ آپ مہربانی کریں، لو سمحت، ٹھیک ہے، I am poor man, don't oppress me, please be kind. مہربانی کر کے اس مسئلے کا حل نکالیں، احسناً حل، حل مشکلہ، حل یعنی کہ اس کو سولو کریں، ٹھیک ہے، کائنڈلی سولو دا ایشو، پہلے اس نے میرے ساتھ لڑائی کی، اس کے بعد اس نے مجھے گالیاں دی، اگر ایسی سچویشن ہو جائے تو آپ کہیں گے اول شیء تشاجر معائی یعنی کہ اس نے میرے ساتھ لڑائی کی، ہاتھا پائی کی، بعدین سب بنی، سب بنی اکثر بولتے ہیں نا کہ اس نے مجھے گالی دے دیا ہے، سب بنی اس نے مجھے گالی دی ہے، ابیوزنگ کی ہے، ٹھیک ہے، فرسٹ ہی fought with me then he abused me، اس کے بعد اس نے مجھے گالیاں دی ہیں، ٹھیک ہے، میں اس سے لڑنا نہیں چاہتا تھا مگر پہل اس نے کی ہے، ما كنت ابھی اتشاجر معاه، ما كنت ابھی میں نہیں چاہتا تھا اتشاجر معاه اس کے ساتھ لڑنا، بس هو اللي بدأ، هو اللي بدأ بس اس نے جو ہے اسٹارٹنگ کی ہے، I did not want to fight with him but he started it، یہ لڑائی اس لیے ہوئی کیونکہ اس نے مجھے پہلے گالیاں دی، اگر ایسی سچویشن ہو جائے، هل مشکلہ صارت عشان هو اللي سبني بالاول، هل مشکلہ یہ مسئلہ ہوا، صارت ہوا، ٹھیک ہے، عشان کیونکہ، ہوا وہ، اللي جو، سبنی گالی دی، بالاول پہلے، ٹھیک ہے، this fight happened because he insulted me first یا abused me first، ٹھیک ہے، یہ بھی کہہ سکتے ہیں، اس کے بعد ہے اگر آپ نے اس بات کا حل نہ نکالا تو میں پولیس کے پاس چلا جاؤں گا، ابھی بات معاملات نیچے ہیں، ٹھیک ہے، تو پھر آپ اس کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں، اذا ما لقيت حل لها الموضوع بروح للشرطه، اذا ما لقيت اگر مجھے نہیں ملا، ٹھیک ہے، آؤٹ پٹ نہیں ملا، حل لها الموضوع یعنی کہ اس مسئلے کا حل، بروح میں جاؤں گا، للشرطه یعنی کہ پولیس کے پاس، if you don't find a solution to this issue I will go to the police، اب آخری جملہ ہے میں نے پولیس کو فون کر دیا ہے، اب وہ ہی اس بات کا حل نکالے گی، اگر معاملات یہاں تک پہنچ جائیں تو آپ کہیں گے عربی میں کلمت الشرطہ، کلمت شرطہ یعنی کہ پولیس کو بول دیا ہے، الحین ہم بحلون الموضوع، الحین ابھی، ہم وہ لوگ، وہ سب، بحلون یعنی کہ مسئلے کا حل نکالیں گے، الموضوع یعنی کہ اس مسئلے کا، ٹاپک کا، ٹھیک ہے، I have called the police now they will solve the issue۔ ٹھیک دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو، اور آج کی ویڈیو کس طرح سے لگی کمنٹس میں ضرور بتائیے گا، اور اگر ابھی تک آپ نے ہماری کتاب نہیں خریدی تو اس کتاب کو خرید کر اس سے فائدہ اٹھائیں اور گھر بیٹھے اپنا کورس مکمل کریں۔ تو ملتے ہیں اس طرح کی ایک اور اچھی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں اور ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھیں، ٹیک کیئر، مع السلامہ۔